ڈپریشن، ٹینشن، ایگزائٹی، پریشانی، پرابلمس کیسے جان چھڑائیں؟ دعائیں، وظائف، تسبیحات، علاج سب کچھ کرتے ہیں مگر بچ نہیں پاتے۔ اب مزید پریشانی نہیں، اس بات کی ٹینشن نہیں، اور اس کے علاوہ کی بھی چھٹی۔ اور یہ یقیناً آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا مگر آپ نے اس طرح سوچا نہیں ہوگا، اور اس سے چھٹکارا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھی کہ اگر ہم اپنی گھر ہستی کو بچانا چاہتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی پکا علاج، پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے۔ پہلے اس کی وجہ دیکھیں، یعنی روٹ کاز کیا ہے، مسئلے کی جڑ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑے اور پرابلمز کی اہم ترین وجہ جسمانی اور ذہنی مشقت کا فقدان ہے، سستی اور کام چوری ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو بہت کام کرتی ہوں، کام کا بہت برڈن ہے مجھ پہ، اس کے باوجود ٹینشن ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ برڈن یا تو صحیح ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، یعنی جس طرح تمام افراد میں، گھر والوں میں ذمہ داریاں، کام تقسیم ہونا چاہیے، یہاں غلطی ہو رہی ہے، کسی ایک پر ہے جو اس کی ٹینشن اور ڈپریشن بن جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی بندے پر ساری ذمہ داری اور باقی احساس سے بھی آری، یہ چیز انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ اور سلسلے میں ایک دعا بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں سکھاؤں گی، کہ جس کے ذریعے سے ہم ایسے رشتوں سے اور رشتوں کے بھی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں، تھکا دیں، ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا کر دیں۔ لیکن ابھی بات کو سمجھ لیں کہ جس طرح کام نہ کرنا غلط ہے، اسی طرح زیادہ کرنا بھی، ایک ہی شخص کے کندھوں پہ سارا ملبہ ڈال دینا بھی انتہائی غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں خاص طور پر خواتین پر بہت برڈن ہوتا ہے، صبح ٹبر کا ناشتہ بنانا، برتن دھونا، پھر اس کے ساتھ ہی دوپہر کے کھانے کی سبزی سامان کی تیاری، اور پھر ساتھ ساتھ بچے، گھر آیا گیا، جیسے وہ کہتے ہیں نا سرائکی میں کہ کان کھنجاون دیوی واہ کہنی، یعنی کان کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اتنا بھی وقت نہیں ملتا۔ تپتی دوپہر میں کچن، شام میں پھر الگ سے پکوان لازمی، یا پھر باہر کے کام بھی دیکھ رہی ہے، باہر سے کما کے آتی ہے، پھر گھرداری کرتی ہے۔ اب ایک عورت جو باہر کی کرے، گھر کی کرے اور بدلے میں کچھ بھی نہ ملے، یہ فیملی زیادہ عرصہ اکٹھے نہیں رہ سکے گی، اور جتنا عرصہ رہے گی ٹینشن، ڈپریشن، پرابلم ہی پرابلم۔ اسی طرح مرد پر بھی اگر اخراجات کا ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے اور بلا ضرورت خرچے، شکوے، تانے اسے جیتے جی مار دیتے ہیں۔ اب سنت میں دیکھیں تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اپنے گھر کا، باہر کا کام خود کرتے اور ایک دوسرے سے لینے کی سبقت کرتے۔ کوئی آر نہ ہوتی، کوئی فرق نہ ہوتا کہ یہ تو اس کے حصے کا کام ہے، میں کیوں کروں، گھر تو عورت کی ذمہ داری ہے، یا باہر کا مرد کے ذمے ہے تو بس جیسے چاہو نچواؤ۔ بیسیکلی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور پریشانیوں کی یہی وجہ ہے۔ آج افرادی قوت، مادی قوت جتنی زیادہ ہے، کام کے لیے مشینری، ملازم، اس کے باوجود پریشانی، بیماری، بے سکونی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح محنت، مشقت، ریاضت جسم کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح یا اس سے بھی بڑھ کے ذہن کے لیے ضروری ہے۔ کام کو بوجھ مت سمجھیں۔ ہاں، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ ہر وقت کا کام بھی انسان کو تھکا دیتا ہے، ایک بیلنس میں لازمی کریں۔ اب آج جس طرف میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں، وہ کام کر کے اپنے ڈپریشن کو ختم کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس قدر مشینری، ملازم زیادہ ہیں، اسی قدر ڈپریشن، ٹینشن، پرابلم زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کام چوری اور سستی کا غلبہ ہے۔ سنت میں کام کی اہمیت پر کیوں زور ہے؟ کیا وجہ تھی، کیا کمی تھی؟ میں کہتی ہوں کہ جب مسلمانوں میں، مہاجرین و انصار میں کھلی فراوانی ہو گئی کہ وہ بھی ملازمین رکھنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ملازمہ نہ دی، بلکہ تسبیح بتا دی، گھر کے کام کرتی رہو اور یہ تسبیح پڑھتی رہو، تسبیح فاطمہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس سنت کا ثواب ہے، سنت کا ثواب ہی نہیں، سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ آج جس بھی سنت پر تحقیق کی جاتی ہے، ان لمیٹڈ بینیفٹس کی لسٹ آتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟
جو خواتین، جو حضرات، ایون مرد بھی ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انگزائٹی میں مبتلا ہیں، وہ گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کریں. لٹرلی آٹا گوندنا، روٹی پکانا، برتن کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا، صفائی، یہ تھراپی ہے، تھراپی ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے. نہ صرف گھر صاف ستھرا رہے گا بلکہ ذہن بھی صاف ہوگا. ایک چھوٹی سی عادت بنا لیں، خود اٹھ کر پانی پئیں، اپنی پلیٹ خود دھوئیں، اپنے کپڑے، جوتے، جرابیں. اور اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہ کریں. یہ صرف مرد یا عورت کی ذمہ داری نہیں بلکہ تھراپی ہے، ذہنی خوشی ہے، بیماری کا علاج ہے. سوچیں کہ کتنے ہی جھگڑے اس کام کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثلاً ٹائم پہ کھانا نہیں ملا، ٹائم پہ چیز تیار نہیں ملی، میرے کپڑے کہاں ہیں، میری جرابیں کہاں ہیں، وہ سامنے تو پڑی ہیں. اگر خود رکھنے کی عادت ہو تو یہ نوبت ہی نہ آئے. اور پھر کرنے سے جو ذہن جس مشقت سے گزرتا ہے نا کام کاج کرنے سے، وہ ایک قسم کا ہمارا ڈپریشن کو، ٹینشن کو دور کرنا ہوتا ہے. کام کر کے تھکا ہوا جسم اور ذہن لڑنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. مسائل اور پریشانیوں کے لیے ذہن میں جگہ ہی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بتائیں کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ آپ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑی عالمہ ہیں؟ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ لاڈلی ہیں؟ یہ تمام اپنے گھر کے سب کام خود کرتے. آپ زیادہ نہیں تو اپنا تو خود کریں. اور اگر آپ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی کام کرتے ہیں تو یہ آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی آپ کی قدر و قیمت، محبت، عزت بڑھاتا ہے. جب سے ہم سست روی، کام چوری میں مبتلا ہوئے، بیٹھے بیٹھے لڑنے کے عادی بن گئے. جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، سب ملازم کر دیتے ہیں، آٹو پہ ہو جاتا ہے، تو اکثریت وہی لڑتے جھگڑتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں. آج سے اپنا کام خود کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ اور آخرت میں جنت کا ٹھکانہ بنائیں. پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انسان خود کو تو بدل سکتا ہے تو دوسروں کو کیسے بدلیں؟ یعنی آپ اپنی ذات سے ابتدا کر سکتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے کیا کریں کہ جو اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے یا اپنا کام خود نہیں کرتے یا دوسروں کا بھی آپ کے اوپر ہے. اس کے لیے آپ اپنے رب سے یوں مدد مانگیں. سلسلہ صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشجبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا. اس میں جو خصوصی الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا. زیادہ نہیں تو یہ 4 جملے کر لیں، یا پہلے 2، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یا اگر بیوی مانگ رہی ہے تو ایسے خامند سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، یعنی مجھ پہ روب جمائے، حکم چلائے، میری بات نہ سنے نہ مانے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے. کتنی ہی ہماری چیزیں خود ہمارے لیے باعث ذلت بن جاتی ہیں اور عذاب. اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے تک رہی ہوں اور جس کا دل میرے پیچھے پڑا ہو، سامنے سے تو میٹھا میٹھا، پیچھے سے وار کرنے والا، اور وہ دوست میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرتا جائے. یعنی ایسے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہمارے سامنے تو اچھے ہوتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے ہماری ہی جڑیں کاٹتے ہیں، ان تمام سے پناہ کی دعا ہے. تو خود یہ عملی کام کریں اور پھر یہ دعا بھی پڑھیں. انشاءاللہ ضرور
ٹینشن، ڈپریشن، ہر پرابلم کا خاتمہ ہوگا. ڈپریس